أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون صدق الله العظيم. تو پیرنٹہڈ جو آج کا اس دور کا مطلب کہ ہر دور میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے، اور خاص طور پہ جو کنٹمپریری ایرا ہے اس میں یہ اور مزید بڑا چیلنج ہے. ہم نے آئی تھنک لاسٹ جو میرا لیکچر ہوا تھا اس میں ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی تھی. تو جو ڈیجیٹل ایج ہے اس میں خاص طور پہ ہم سب فیس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ آئیڈیل ہیومن بینگ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آئیڈیل مسلمان جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں تک پہنچانے میں نو ڈاؤٹ کہ اس دور میں بہت زیادہ مشکلات درپیش ہیں. صرف ہمیں نہیں، پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے. اسکرین ٹائم بہت ہے اور کتابوں کی طرف رجحان تقریباً کم ہو گیا ہے. الٹرا کیپٹلسٹ سوسائٹی نے اور الٹرا کنزیومرزم نے ہمیں اس قدر جو ہے وہ کمانے کی دوڑ میں لگا دیا ہے کہ اب ہم بھی مجبور ہیں مہنگائی کی وجہ سے کہ ہم اپنا وقت کمانے میں لگائیں یا اپنا وقت بچوں میں دیں. بہت سیریس کی بات ہے کہ ہم ایک آئیڈیل بات تو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک ایمپل ٹائم جو ہے وہ بچوں کو دینا چاہیے، بٹ ہماری کبھی کبھار اکنامک کنڈیشنز کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر پاتے، اور یہ تقریباً مشکلات اس وقت آہستہ آہستہ روزانہ یہ بڑھتی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. بہت وسیع ٹاپک ہے. پیرنٹنگ کے بہت سے اسپیکٹس ہیں. ایک تو بہت ہی ٹیکنیکل سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے کسی بچے کی، اس کا ٹیکنیکل سائڈ کیا ہے. ہم برین کو پڑھتے ہیں بہت ڈیپلی، اس میں سوشل ڈیولپمنٹ، ایموشنل ڈیولپمنٹ، پھر کوگنیٹو ڈیولپمنٹ اور فزیکل ڈیولپمنٹ. یہ 4 ڈیولپمنٹل نیڈز ہوتی ہیں بچے کی، اور اس کو پھر ہم ان ڈیپتھ جا کے مختلف تھیوریز پڑھتے ہیں. ایک سائڈ اس کی ہے ایتھیکل سائڈ. تو ہم آج کیونکہ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ پیرنٹنگ جو ہے نا باقاعدہ ایک پورا کورس ہے. اس میں ہم ڈفرینٹ چیزیں پڑھتے ہیں، جس میں پیرنٹس کی سائیکالوجی کو الگ پڑھنا پڑتا ہے، بچے کی سائیکو کو الگ پڑھنا پڑتا ہے، ان بٹوین جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم سائنٹیفکلی الگ ڈسکس کرتے ہیں. بٹ کوشش کروں گا کہ میں آج کے موضوع پہ کچھ نہ کچھ سب جگہوں سے آپ کے سامنے میں پیش کروں اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا جی، بسم اللہ کرتے ہیں. دیکھیں، یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایم آئی اے گڈ پیرنٹ؟ کیا میں ایک اچھا والد، کیا میں ایک اچھی والدہ ہوں؟ کیا ہم اچھے والدین ہیں؟ تو
یہ بات یاد رکھیں کہ ایک اچھے والد یا ایک اچھی والدہ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک اچھے انسان ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو بہت آسان طریقے سے یہ مثال سمجھاتا ہوں. دیکھیں، کرکٹ ہم سب نے کھیلی ہے کسی نہ کسی ٹائم پہ. مردوں نے تو کرکٹ کھیلی ہے سب نے، اور کرکٹ ہم سب دیکھتے بھی ہیں. تو گرے نکلز ایک کمپنی ہے، بہت اچھے بیٹ بناتی ہے، اور کوکا کولا بہت اچھی بال بناتا ہے. اگر میں کسی بندے کو گرے نکلز کا بیٹ دے کے بولوں کہ بھائی تم بیٹنگ کرو، اور اس کو بیٹنگ ہی نہیں آتی ہے، وہ پوری گرے نکلز کی کٹ پہن لے، تو اگلا بالر اگر ننگے پیر بھی اس کو بال کرے گا نا تو وہ بال کھیل نہیں پائے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھے بیٹ سے یا بہت اچھی کٹ سے آپ پچ پہ جا کے بہت اچھی بیٹنگ بھی کریں. آپ کو بہت اچھا بیٹسمین ہونا پڑتا ہے بہت اچھی بیٹنگ کرنے کے لیے. بہت اچھی پیرنٹل ٹیکنیک سیکھنے سے، بہت زیادہ ورکشاپس لینے سے، بہت زیادہ پڑھ لینے سے ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے والدین بن جائیں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم بہت اچھے انسان ہوں. ایک بہت اچھا شخص، بہت اچھا انسان، بہت با اخلاق انسان، بہت با کردار انسان ہی بہت با کردار پیرنٹ بن سکتا ہے، بہت با اخلاق پیرنٹ بن سکتا ہے. تو یہ بات تو آپ اس کو جان لیں کہ جیسے میں مثال دیتا ہوں شکر کی مثال. دیکھیں، کچھ کلمات ہوتے ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایمان کیا ہے، الاقرار باللسان والتصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، والاعمال بالجوارح، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا. ٹھیک ہے، اور یہی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اس کے شان نزول کیا تھا؟ بہت سے لوگ آتے تھے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. فرمایا نہیں، ان سے بولو یہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے صرف اسلام قبول کیا ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے. تو ایسے ہی زبان سے چیزوں کو کہہ دینا یا صرف چیزوں کو پڑھ لینا یا ورکشاپس اٹینڈ کر لینا، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ تبدیلی آ نہیں پا رہی ہوتی. جیسے ہم شکر کا کہتے ہیں کہ شکر ادا کرنا ایک الگ چیز ہے، اور شکر کو اپنانا مطلب کہ آپ کے عمل سے یہ نظر آئے کہ آپ بہت شکر گزار بندے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. لیکن جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ تشکر کرتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. تو ہماری سوسائٹی میں ہم بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں، بہت ورکشاپس اٹینڈ کرتے ہیں، بہت چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر اس کو پریکٹس کرنے میں نا ہم بہت قاصر ہیں. یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس وقت تقریباً دنیا کے ساتھ یہ معاملات ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ہم کیا ایک اچھے انسان ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. ہم اگر ایک اچھے انسان نہیں اور ہم والدین ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ جو ہمارا برا انسان ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کی زندگیوں میں ریفلیکٹ ہوگا آگے جا کے. کیوں؟ کیونکہ ہماری ہر وہ برائی یا ہماری ہر وہ بد اخلاقی جو ہم سے سرزد ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ بچوں کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے گی آگے جا کے. تو اس وجہ سے اس کو ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور سوال کہ ہم خود سے سوال کریں کہ وائی آر وی کنسیونگ اے بیبی؟ ہم بچہ کنسیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ ایک پلیجر ہے یا ایک پرپس ہے؟ ایک مسلمان کے لیے نا، مسلمان وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور واقعی امتی ہے، وہ بہت ہلکا انسان نہیں ہوتا. ہماری سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ تر پلیجر کے لیے بچہ، یعنی کہ دادا دادی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پوتا ہو، ہم اس سے کھیلیں گے. اور اگر اولاد نہیں ہوتی تو انسان غم میں آتا ہے. تو خود سے پوچھیں کہ اولاد نہ ہونے پر غم میں آنے کی وجہ کیا ہے، اور اولاد ہونے پہ کیا جو اولاد ہم نے اللہ سے لی ہے وہ ہم نے پلیجر کے لیے لی ہے یا کسی مقصد کے تحت لی ہے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے نا.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں جو بھی اللہ اولاد دے رہا ہے ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ یہ سب اللہ کے نبی کی امت ہے. تو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بہت احتیاط سے، آگے ہم پڑھیں گے کچھ ایک دو احادیث، اس میں پوری جو ہے وہ چائلڈ سائیکالوجی ریفلیکٹ ہوگی، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط سے، بہت خیال سے، بہت طریقے سے اپنے ہر ایک امتی کے لیے دعا کری، ان کو پال پوس کے ایک بہت اچھا مسلمان بنایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت فکر مند ہے کہ کہیں یہ جہنم میں نہ چلے جائیں. ایک حدیث میں آپ کے سامنے آگے پڑھوں گا، ہلکا سا ذکر کرتا ہوں کہ ایک صحابی تھے، عبداللہ نام تھا، تو وہ بار بار شراب نوشی کی ان کو عادت تھی، شراب پیتے تھے بار بار، اور اس کے بعد آتے ان پر حد نافذ ہوتی، پھر پیتے، پھر آتے، پھر حد نافذ ہوتی. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بخاری مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اس کے اوپر حد نافذ کرو. تو ایک صحابی نے بولا کہ لعنت اللہ علیہ، کی بار بار یہ شراب پیتا ہے پھر آتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے پھر آتا ہے. تو نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، اس پر لعنت نہ دو. نہیں کتنا قبیح عمل، اور بار بار یہ تمام چیزیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کا بہت خیال کرتے تھے، یہاں تک کہ بہت بڑا کام، بہت بڑا گناہ کر کے بھی آتا تھا، اس پر حد لگتی تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں اس کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس پر لعنت نہ دو. تو اب جو ہماری اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے وہ بھی تو اللہ کے نبی کی امت ہی ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ چیز ہم پر ہے کہ جب ہماری اولاد ہے، ایک تو وہ ہماری اولاد ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اپنی اولاد کی پرورش اس ذہن سے کیجئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پرورش دے رہے ہیں. جب آپ کی اپروچ تبدیل ہو جائے گی نا تو آپ کا مقصد بڑا ہو جائے گا. جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ اللہ کے نبی کا امتی ہے، اور اگر ہماری نیگلیجنس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی بگڑ گیا تو یقیناً اللہ بھی ہم سے سوال کریں گے اور اللہ کے نبی بھی ہم سے سوال کریں گے کہ بھائی کیا ہوا یہ. تو ایک تو ہمیں اپنی اپروچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی ہے یا اللہ نے ہمیں 5 اولادیں دی ہیں، جتنی بھی اولادیں دی ہیں، بہت خیال سے، بہت دھیان سے ان کی پرورش کیجیے. اور باقی جب ہمارا یہ مزاج ہوگا تو یقیناً اللہ رب العزت اس میں ہماری مدد کرے گی. اس کے بعد پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ واٹ آئی ریئلی وانٹ ہم ٹو بیکم، میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو. جیسے کبھی آپ اپنی کیریئر پلاننگ کرتے تھے نا کہ میں اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ جو کیریئر کاؤنسلنگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہو وہ تصویر لگا دو، اگر آپ کو BMW لینی ہے تو تصویر لگا دو کہ مجھے یہ لینی ہے، وہ تمام چیزیں. تو آپ اپنی اولاد کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اپنی اولاد کو جو بنانا ہے، جو عزت آپ نے اپنی اولاد، جو چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو عزت ملے، آپ ویسی عزت اس کو دیں، ویسے ہی ماحول اس کو دیں اور ویسے ہی پرورش اس کی کریں. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بہت باوقار جو ہے وہ بہت باوقار انسان بنی ہے، زندگی کسی بھی شعبے میں بہت اعلیٰ جو ہے وہ درجے پہ جائے، ٹھیک ہے، مگر آپ اس کا جو انوائرمنٹ ہے، جو اس کا ماحول ہے، وہ جو تمام چیزیں ہیں وہ آپ اس کو ادا کرنے سے قاصر ہیں، تو ایسی بات نہیں کہ ناممکن سی بات ہے نا. پھر اچانک 14 15 16 سال میں پیرنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں کہ بھائی وہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، بچہ ہماری بات نہیں مان رہا، ہم سے باغی ہو گیا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ جب تنے کو چھوڑ دیں گے تو وہ جہاں چاہے گا پھر اپنا راستہ اختیار کر لے گا، اور درخت جب پختہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو کاٹا ہی جاتا ہے، آپ اس کو کیسے سیدھا کر سکتے ہیں. تو پھر 14 15 16 17 سال کی ایج میں یہ سارے مسائل آتے ہیں کہ بھائی یہ معاملات اچانک کے، تو اچانک نہیں ہوئے یہ معاملات نا. تو
اور اس کے بعد پھر ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. دیکھ جان ہالٹ، رینڈی پاش، ان کو پڑھیں آپ، الفائکون کو پڑھیں، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایجوکیشن ریفارمز ہو رہے ہیں، ایجوکیشن سائیکالوجسٹ ہیں. تو پوری دنیا میں یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، مگر ہماری آئیڈینٹی ہے ہم ہیں مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. ہم اپنی آئیڈینٹی کے ذیل میں اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، ظاہر سی بات ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا ہماری آئیڈینٹی تو کمپرومائز نہیں ہوئی ہے. اگر ہماری آئیڈینٹی کمپرومائز ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری بچے بھی ایک ڈائلیما کا شکار ہوں گے. وہ جب بڑے ہوں گے نا تو وہ ایک ڈائلیما میں ہوں گے کہ بھائی ہم کون ہیں. ہم ہیں تو مسلمان، مگر ہماری پریکٹسز، ہمارے جو ہیں وہ پرائیورٹی، ہماری یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں. کیا یہ اسلام کی طرف جا رہی ہے، نہیں جا رہی. ہم جانا چاہتے ہیں بٹ ہمیں کچھ مناسب نہیں لگ رہا کہ ہم اس ورژن کو پوری طریقے سے فالو کریں. تو ایک ڈائلیما میں، ابھی دیکھیں آج کا مسلمان ایک ڈائلیما میں ہے. بہت سے پرابلمز ہیں مذہبی لوگوں کے ساتھ بھی کہ جو روایت پسندی کو پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے. اس کی تنقید تو کرتے ہیں مگر ان کے عمل سے روایت نہیں جھلک رہی ہوتی. یہ بات یاد رکھیں کہ اخلاقیات کی معراج تک پہنچنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ پیچھے کی طرف سفر کریں. پروگریشن نہیں ہے اسلام میں، پروگریشن نہیں ہے. ہاں لبرلزم میں، یہ ماڈرن کانٹیکسٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروگریشن ہے، بٹ اسلام میں تو آپ کو پیچھے کی طرف جانا ہے نا. سب سے اعلیٰ اخلاق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، پھر صحابہ کا تھا. تو ہمیں تو پیچھے کی طرف جانا ہے. تو اپنی آئیڈینٹی کو پہلے دیکھیں کہ کیا ہماری آئیڈینٹی کیا اور ہم اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ الائن ہیں، یا ہماری آئیڈینٹی ہمارے عمل میں کتنی زندہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے والدین کے لیے. سب سے پہلے تو وہ خود سے یہ سوال کریں. کیونکہ اگر ہم ان سوالوں میں خود کو مطمئن نہ کر پائے نا تو یہ بات یاد رکھیں ہمارا بچہ بھی زندگی بھر غیر مطمئن رہے گا. ہاں وہ بہت اچھا کما تو لے گا، بہت اچھا کما لے گا، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. وہ بڑا ہوگا، کچھ بھی کر کے کما لے گا، مگر کیا وہ ایک ذہنی طور پہ ایک مطمئن انسان بن سکتا ہے اپنی آئیڈینٹی کو لے کے، اپنے مقصد کو لے کے؟ سوال یہ ہے. تو دیکھیں ویسے تو بہت سی ڈیفینیشنز نکل سکتی ہیں کہ ایک اچھا انسان کون ہوتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ. اخلاق ایک اتنا جامع ورڈ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اخلاق میں سب سے اعلیٰ تھے، اور اس اخلاق میں سب کچھ آ جاتا ہے. آپ کا پیشنس، آپ کا بات کرنے کا طریقہ، آپ کی روزمرہ کی زندگی اگر کسی بھی طریقے سے کہیں نہ کہیں غیر اخلاقی چیز ہے تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ایک کامل مؤمن نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر کامل مومن نہیں ہے تو کامل انسان بھی نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا. وہ چیز کی جو تم پسند کرتے ہو تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. تو میں نے بہت سی چیزوں میں سے نا بس یہ دو ٹیکسٹ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت کامل بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک تو یہ کہ اپنے اخلاق میں کامل ہونا، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو آپ خود کے لیے پسند کریں اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. ایک سب سے اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ ہم اچھا انسان عام زبان میں بھی کسے کہتے ہیں کہ جس سے کسی کو ضرر نہ پہنچے وہ اچھا انسان ہے. اور ہم ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں کہ ایسی سوسائٹی کے جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہوں کہ جن سے کسی کو ضرر نہ پہنچے، تو وہ پیسفل سوسائٹی ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیزیں ہم خود کے لیے پسند کریں گے وہ چیز ہم جب اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سوسائٹی بہت پرامن سوسائٹی بنے گی. ہم سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. بہت پہلے کی بات ہے، میری نظر سے ایک فرینچ اینیمیشن گزری. تو
اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ تھا کہ جنگل سے کچھ مونکیز ہوتے ہیں، وہ شہر آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر بندے کے دروازے پر نا تالا، کنڈی، کھڑکیاں بند. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو انسان اتنا انسیکیور ہے. وہ جنگل سے آیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں انسیکیور کیوں ہے؟ وہ کنڈی بھی لگا رہا ہے، تالے بھی لگا رہا ہے، کھڑکیاں بھی بند کر رہا ہے، دروازے بھی لاک کر رہا ہے، گاڑی کو بھی لاک کر رہا ہے. بہت حیران ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پرابلم کیا ہے؟ وہ یہ ڈھونڈتا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس سے یہ انسان انسیکیور ہے، کیونکہ وہ انسان کو ایز اے ہول دیکھ رہا ہے کہ یہ تو سب انسان ہے. جانور کہیں اور رہتے ہیں اور میں جانور کے کنگڈم سے آیا ہوں، ہمارے یہاں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اس کو پتہ لگتا ہے نہیں، انسان انسانیت سے اتنا گر چکا ہے کہ وہ اپنے آپ سے انسیکیور ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، اطعموا الطعام، کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اکرام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت پہ اور اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرے، 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہنا. یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام معاملات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور یقیناً ان کو ہم کیا کہتے ہیں عمل کرنے سے ایک اچھا انسان بنیں گے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی آگے انہی پریکٹسز کو فالو کریں. تو بہت ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم ایک اچھے انسان ہیں، ایک اچھے مسلمان ہیں. کیا ہماری اخلاقیات اس لیول پر ہیں کہ جب ہمارا بچہ ہمیں فالو کرے گا، جو انوائرمنٹ ہم گھر پہ دے رہے ہیں، جو انوائرمنٹ ہماری سوسائٹی میں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ ایسا ہے کہ جس میں ہمارے بچے پرورش پائیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ویب ہوتا ہے، پورا ایک ویب ہوتا ہے. اگر آپ ایشیا یا افریقن کانٹیکسٹ میں ایتھکس کو پڑھیں گے نا، تو یہ کنیکٹیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں. جو ویسٹ ہے وہ انڈیویجولزم پہ بلیو کرتا ہے. ویب کیا ہے کہ اگر میں صرف اپنے گھر اور اپنے بچے کو دیکھوں گا اور باہر میں بد اخلاق ہو جاؤں گا، تو یہ بات یاد رکھیں میرے بچے نے بھی باہر نکل کے کبھی نہ کبھی اس جگہ پر آنا ہے کہ جو جگہ میری وجہ سے ٹاکسک ہو رہی ہے. تو ہمارا جو عمل ہے نا، گھر میں یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ پہ، وہ ریفلیکشن بن سکتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں ایک اور بہت اہم چیز جو پیرنٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں، بہت اہم ہے یہ چیز کہ ٹو بیکم اے گڈ پیرنٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو بی اے گڈ ہسبینڈ اینڈ وائف. ہمارے معاشرے میں یہ بہت المیہ ہے کہ ہم لوگ، ہماری جو میاں بیوی کے ریلیشنز ہیں نا، وہ بالکل اچھے نہیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا سب کے، بٹ موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بالکل اچھے نہیں ہوتے. آپس میں ایک بڑا ٹاکسک انوائرمنٹ ہوتا ہے. مرد بہت چڑچڑا بن کے گھر پہ آتا ہے، باہر بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، گھر پہ آ کے اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اگر یہ بات یاد رکھیں، جب ہمارا بچہ ہوتا ہے نا، تو اب میں صرف ہسبینڈ نہیں ہوں اور میری وائف صرف میری وائف نہیں ہے، میں ایک باپ ہوں اور وہ ایک ماں بن چکی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ای مارک کیمنگس ہیں، اس کی بہت کتابیں بھی ہیں اس موضوع کے اوپر نا، کہ ٹاکسک ریلیشن آف اے ہسبینڈ اینڈ وائف اور اس کی کیا پیرنٹنگ اور بچوں پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے. اس کی کوئی 3-4 کتابیں کہہ رہے کہ چلڈرن آر ڈیپلی افیکٹڈ بائی ہاؤ پیرنٹس ٹریٹ ون انادر، not only by how the parents treat them. صرف والدین کا بچوں کے ساتھ تعلق میٹر نہیں کرتا، والدین کا آپس میں تعلق کیا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، بچہ جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کے نتیجے میں گرو کرتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے لاک نے کہا نا کہ وہ کائنڈ آف اے بلینک سلیٹ
ہوتا ہے. اس تھیوری کو بعد میں ریپلیس بھی کیا گیا, وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, اس پر ہم نہیں آتے, بٹ اب یوں سمجھ لیں کہ وہ بالکل ذہن اس کا خالی ہوتا ہے, وہ اس انوائرمنٹ کو دیکھتا ہے, وہ وہاں سے لینگویج بھی سیکھتا ہے, ٹھیک ہے, وہ وہاں سے ایموشنس کو کنٹرول کرنا بھی سیکھتا ہے. تو اگر میاں بیوی کے آپس کے ریلیشنز بہت ٹاکسک ہوں گے تو یہ بات یاد رکھیں, ایک بہت بیمار ذہن جو ہے وہ پرورش پائے گا, بہت بیمار ذہن, اور اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں آگے, بہت بھیانک نتائج ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک مرتبہ جب ہم نے بچہ کنسیو کر لیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہمیں اب میچیورٹی اپنے اندر لانی چاہیے, بردباری لانی چاہیے. جان ہالٹ, رینڈی پوش, ان کو پڑھیں آپ, الفائی کون کو پڑھیں, اور بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایجوکیشن ریفارمز ہو رہے ہیں, ایجوکیشن سائیکالوجسٹ ہیں. تو پوری دنیا میں یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں, مگر ہماری آئیڈینٹی ہے, ہم ہیں مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. ہم اپنی آئیڈینٹی کے ذیل میں اپنے بچوں کی پرورش کریں گے, ظاہر سی بات ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا ہماری آئیڈینٹی تو کمپرومائز نہیں ہوئی ہے. اگر ہماری آئیڈینٹی کمپرومائز ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری بچے بھی ایک ڈائلیما کا شکار ہوں گے. وہ جب بڑے ہوں گے نا تو وہ ایک ڈائلیما میں ہوں گے کہ بھائی ہم کون ہیں. ہم ہیں تو مسلمان, مگر ہماری پریکٹسز, ہمارے جو ہیں وہ پرائیورٹی, ہماری یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں. کیا یہ اسلام کی طرف جا رہی ہے, نہیں جا رہی. ہم جانا چاہتے ہیں بٹ ہمیں کچھ مناسب نہیں لگ رہا کہ ہم اس ورژن کو پوری طریقے سے فالو کریں. تو ایک ڈائلیما میں, آپ ہی دیکھیں آج کا مسلمان ایک ڈائلیما میں ہے. بہت سے پرابلمز ہیں مذہبی لوگوں کے ساتھ بھی کہ جو روایت پسندی کو پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے. اس کی تنقید تو کرتے ہیں مگر ان کے عمل سے روایت نہیں جھلک رہی ہوتی. یہ بات یاد رکھیں کہ اخلاقیات کی معراج تک پہنچنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ پیچھے کی طرف سفر کریں. پروگریشن نہیں ہے اسلام میں, پروگریشن نہیں ہے. ہاں لبرلزم میں, یہ ماڈرن کانٹیکسٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروگریشن ہے, بٹ اسلام میں تو آپ کو پیچھے کی طرف جانا ہے نا. سب سے اعلیٰ اخلاق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, پھر صحابہ کا تھا, تو ہمیں تو پیچھے کی طرف جانا ہے. تو اپنی آئیڈینٹی کو پہلے دیکھیں کہ کیا ہماری آئیڈینٹی کیا, اور ہم اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ الائن ہیں, یا ہماری آئیڈینٹی ہمارے عمل میں کتنی زندہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے والدین کے لیے. سب سے پہلے تو وہ خود سے یہ سوال کریں. کیونکہ اگر ہم ان سوالوں میں خود کو مطمئن نہ کر پائے نا تو یہ بات یاد رکھیں ہمارا بچہ بھی زندگی بھر غیر مطمئن رہے گا. ہاں وہ بہت اچھا کما تو لے گا, بہت اچھا کما لے گا, اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. وہ بڑا ہوگا, کچھ بھی کر کے کما لے گا, مگر کیا وہ ایک ذہنی طور پہ ایک مطمئن انسان بن سکتا ہے اپنی آئیڈینٹی کو لے کے, اپنے مقصد کو لے کے؟ سوال یہ ہے. تو دیکھیں ویسے تو بہت سی ڈیفینیشنز نکل سکتی ہیں کہ ایک اچھا انسان کون ہوتا ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ. اخلاق ایک اتنا جامع ورڈ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اخلاق میں سب سے اعلیٰ تھے, اور اس اخلاق میں سب کچھ آ جاتا ہے. آپ کا پیشنس, آپ کا بات کرنے کا طریقہ, آپ کی روزمرہ کی زندگی اگر کسی بھی طریقے سے کہیں نہ کہیں غیر اخلاقی چیز ہے تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ایک کامل مؤمن نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر کامل مومن نہیں ہے تو کامل انسان بھی نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ احب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا. وہ چیز کی جو تم پسند کرتے ہو تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. تو میں نے بہت سی چیزوں میں سے نا بس یہ دو ٹیکسٹ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت کامل بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک تو یہ کہ اپنے اخلاق میں کامل ہونا, اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں,
اور دوسری چیز یہ کہ جو آپ خود کے لیے پسند کریں اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. ایک سب سے اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ ہم اچھا انسان عام زبان میں بھی کسے کہتے ہیں کہ جس سے کسی کو ضرر نہ پہنچے وہ اچھا انسان ہے. اور ہم ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں کہ ایسی سوسائٹی کے جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہوں کہ جن سے کسی کو ضرر نہ پہنچے, تو وہ پیسفل سوسائٹی ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز ہم خود کے لیے پسند کریں گے وہ چیز ہم جب اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سوسائٹی بہت پرامن سوسائٹی بنے گی, ہم سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. بہت پہلے کی بات ہے, میری نظر سے ایک فرینچ اینیمیشن گزری, تو اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ تھا کہ جنگل سے کچھ مونکیز ہوتے ہیں, وہ شہر آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر بندے کے دروازے پر نا تالا, کنڈی, کھڑکیاں بند. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو انسان اتنا انسیکیور ہے. وہ جنگل سے آیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں انسیکیور کیوں ہے؟ وہ کنڈی بھی لگا رہا ہے, تالے بھی لگا رہا ہے, کھڑکیاں بھی بند کر رہا ہے, دروازے بھی لاک کر رہا ہے, گاڑی کو بھی لاک کر رہا ہے. بہت حیران ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پرابلم کیا ہے؟ وہ یہ ڈھونڈتا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس سے یہ انسان انسیکیور ہے, کیونکہ وہ انسان کو ایز اے ہول دیکھ رہا ہے کہ یہ تو سب انسان ہے. جانور کہیں اور رہتے ہیں اور میں جانور کے کنگڈم سے آیا ہوں, ہمارے یہاں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اس کو پتہ لگتا ہے نہیں, انسان انسانیت سے اتنا گر چکا ہے کہ وہ اپنے آپ سے انسیکیور ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں, اطعموا الطعام, کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ, اکرام کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو آخرت پہ اور اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرے, 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہنا. یہ تمام چیزیں ہیں, یہ تمام معاملات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں, اور یقیناً ان کو ہم کیا کہتے ہیں عمل کرنے سے ایک اچھا انسان بنیں گے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی آگے انہی پریکٹسز کو فالو کریں. تو بہت ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم ایک اچھے انسان ہیں, ایک اچھے مسلمان ہیں. کیا ہماری اخلاقیات اس لیول پر ہیں کہ جب ہمارا بچہ ہمیں فالو کرے گا, جو انوائرمنٹ ہم گھر پہ دے رہے ہیں یا جو انوائرمنٹ ہماری سوسائٹی میں ہے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ ایسا ہے کہ جس میں ہمارے بچے پرورش پائیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ویب ہوتا ہے, پورا ایک ویب ہوتا ہے. اگر آپ ایشیا یا افریقن کانٹیکسٹ میں ایتھکس کو پڑھیں گے نا, تو یہ کنیکٹیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں. جو ویسٹ ہے وہ انڈیویجولزم پہ بلیو کرتا ہے. ویب کیا ہے کہ اگر میں صرف اپنے گھر اور اپنے بچے کو دیکھوں گا اور باہر میں بد اخلاق ہو جاؤں گا, تو یہ بات یاد رکھیں میرے بچے نے بھی باہر نکل کے کبھی نہ کبھی اس جگہ پر آنا ہے کہ جو جگہ میری وجہ سے ٹاکسک ہو رہی ہے. تو ہمارا جو عمل ہے نا, گھر میں یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ پہ, وہ ریفلیکشن بن سکتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں ایک اور بہت اہم چیز جو پیرنٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں, بہت اہم ہے یہ چیز کہ ٹو بیکم اے گڈ پیرنٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو بی اے گڈ ہسبینڈ اینڈ وائف. ہمارے معاشرے میں یہ بہت المیہ ہے کہ ہم لوگ, ہماری جو میاں بیوی کے ریلیشنز ہیں نا وہ بالکل اچھے نہیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا سب کے, بٹ موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بالکل اچھے نہیں ہوتے. آپس میں بڑا ٹاکسک انوائرمنٹ ہوتا ہے. مرد بہت چڑچڑا بن کے گھر پہ آتا ہے, باہر بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, گھر پہ آگے اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اگر یہ بات یاد رکھیں, جب ہمارا بچہ ہوتا ہے نا تو اب میں صرف ہسبینڈ نہیں ہوں اور میری وائف صرف میری وائف نہیں ہے, میں ایک باپ ہوں اور وہ ایک ماں بن چکی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ای مارک کیمنگس ہیں, اس کی بہت کتابیں بھی ہیں اس موضوع کے اوپر نا, کہ ٹاکسک ریلیشن آف اے ہسبینڈ اینڈ وائف اور اس کی کیا پیرنٹنگ
اور بچوں پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اس کی کوئی 3-4 کتابیں. کہہ رہے کہ چلڈرن آر ڈیپلی افیکٹڈ بائی ہاؤ پیرنٹس ٹریٹ ون another. Not only by how the parents treat them. صرف والدین کا بچوں کے ساتھ تعلق میٹر نہیں کرتا، والدین کا آپس میں تعلق کیا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، بچہ جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کے نتیجے میں گرو کرتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے لاک نے کہا نا کہ وہ کائنڈ آف ایک بلینک سلیٹ ہوتا ہے. اس تھیوری کو بعد میں ریپلیس بھی کیا گیا، وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اس پر ہم نہیں آتے، بٹ اب یوں سمجھ لیں کہ وہ بالکل ذہن اس کا خالی ہوتا ہے. وہ اس انوائرمنٹ کو دیکھتا ہے، وہ وہاں سے لینگویج بھی سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے ایموشنس کو کنٹرول کرنا بھی سیکھتا ہے. تو اگر میاں بیوی کے آپس کے ریلیشنز بہت ٹاکسک ہوں گے تو یہ بات یاد رکھیں، ایک بہت بیمار ذہن جو ہے وہ پرورش پائے گا، بہت بیمار ذہن، اور اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں آگے، بہت بھیانک نتائج ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک مرتبہ جب ہم نے بچہ کنسیو کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمیں اب میچیورٹی اپنے اندر لانی چاہیے، بردباری لانی چاہیے، دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ذہن کو سمجھنے. فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کے رویوں کے مطابق پیش آؤ. میاں کو بیوی اور بیوی کو میاں کے رویے کو سمجھنا چاہیے. اور غصے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بہت غصہ آ رہا ہے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، تو اپنے آپ کو قابو میں رکھے بندہ. زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالے، کیونکہ ہمارا ہر عمل ہمارے بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں، انہوں نے بھی آ کے بڑا ہونا ہے، انہوں نے ریلیشنز بنانے، ان کے دوست بنیں گے، وہ کل کو شوہر بنیں گے، بیٹی کل کو جو ہے وہ بیوی بنے گی، کل کو وہ ماں بنے گی. تو جس طرح کا وہ رویہ دیکھیں گے اس طریقے سے وہ آگے جا کے ان کی پرورش ہوگی. اور پھر ان کی ذہنی ساخت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ پڑھنے پڑھانے کی بھی مطلب کہ ایک بہت بڑا ذہن پیدا نہیں ہو سکتا ہے ٹاکسک انوائرمنٹ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ والدین کا آپس میں جو ریلیشن ہے نا وہ بہت خوبصورت ہو، وہ اتنا خوبصورت ہو. یہ بات یاد رکھیں، بچے کے لیے نا سب سے ذہین، سب سے پاورفل، کیونکہ اس کو خدا کی معرفت نہیں ہوتی. اب چھوٹے بچے کو 4 5 6 7 سال کے بچے کو مطلب کہ اگر آپ پوچھ لیں نا 5 سال بچے کے بچے کو، اللہ تعالیٰ کو، میں آپ کو بتاؤں، میں نے 2 ہفتے پہلے اپنے چھوٹے بیٹے سے یہ پوچھا، ابراہیم نام ہے اس کا، 5 سال اس کی ایج ہے. میں نے کہا ابراہیم آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو؟ اس نے بولا جی بابا. میں نے کہا کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے بولا آپ نے کہا تھا. بہت اسٹریٹ اوے اس نے مجھے کہہ دیا. تو اب اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کی معرفت، جنت جہنم، ان تمام چیزوں کے تصورات آپ دیں گے بھی تو نہیں آئیں گے ان کو. میں آپ کو آگے بتا دوں کہ کیوں نہیں آئیں گے. ان کا برین اسٹرکچر ایسا نہیں ہوتا، ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہوتی کہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ سکے. آپ نے کہا اللہ ہے، وہ بولیں گے ہاں ہے. جنت ہے ٹھیک ہے، جہنم ہے ٹھیک ہے، وہ بولیں گے ہاں ٹھیک ہے. وہ ان کے لیے سب سے بڑے آپ ہیں، سب سے بڑے ان کے لیے والدین ہیں، سب سے پاورفل، سب سے ذہین، اور ان کی کل دنیا آپ ہیں. وہ صرف آپ کو دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں. تو جو ان کے لیے کل کائنات ہے، جو ان کو ایکسپیرینس دیں گے، اگر وہی لوگ اتنے میچیور ہیں اور وہی لوگ اپنے ریلیشنز کو مینٹین نہیں کر سکتے تو سوچیں کہ اس کی ذہنی ساخت کیسے بنے گی. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کنسٹرکٹیو انٹر پیرنٹل ریلیشن شپس پروموٹ چلڈرنس سیکیورٹی اینڈ ہیلدی ایڈجسٹمنٹ. اس کو ایک سیکیور انوائرمنٹ چاہیے نا، چھوٹا بچہ ہے، ڈر جاتا ہے، ایک سیکیور انوائرمنٹ چاہیے. تو اگر میاں بیوی کے ریلیشن آپس میں اچھے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ کتنا کانفیڈنس فیل کرے گا وہ. اس کے بعد پھر ایک امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کہتی ہے کہ ایکسپوجر ٹو کانفلکٹ بٹوین پیرنٹس has significant negative effect on children's emotional security and psychological adjustment. پھر the best gift you can give your child is a strong relation between the two of you.
یہ سب سے بہترین تحفہ ہے جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اپنی ازواج کے ساتھ محبت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں، ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا جس میں کچھ مطالبات تھے ازواج کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاموشی سے پیچھے ہو گئے تھے، ناراضگی دکھائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ازواج آتی ہیں، خیمے لگا لیتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اعتکاف ہی نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں دوڑ کا، حضرت عائشہ سے کبھی ہار جاتے کبھی جیت جاتے، کندھے میں بٹھا کے حضرت عائشہ کو جو ہے وہ اپنا مشق دکھا رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیکٹیوٹی تھی نا، اور دیکھیں حضرت خدیجہ کے ساتھ، حضرت خدیجہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بانڈنگ کتنی مثالی تھی۔ وہ ایک بزنس وومن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب رسالت آئی تو انہوں نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹر کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کانفیڈنس دیا تھا حضرت خدیجہ کو، تو حضرت خدیجہ اس کانفیڈنس کے نتیجے میں ایسے ڈیولپ ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، دونوں کی کنورسیشن ہوتی ہوگی، دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو کتنا میچیور اور کتنا خوبصورت ریلیشن ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا سیرت کو اور ان تمام پہلوؤں کو بغور پڑھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ شوہر کو اور اپنی بیگم کو کیا عزت دینی ہے۔ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہیں، غصہ ہے، سب کچھ ہے، سارے معاملات ہیں بہت، اور یہ بات یاد رکھیں کبھی بھی ریئیکشن نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ریئیکشن نہیں دیتے تھے، اسی لیے فرمایا تھا غصے کو قابو میں کر لو۔ بعد میں خلوت میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کر لیں، ٹھیک ہے، تمام چیزوں کو بہت تحمل کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں، مگر جب آپ شاؤٹ کریں گے ایک دوسرے پہ تو اس کا بہت خطرناک امپیکٹ کریٹ ہوگا بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پہ، ان کی مینٹل ہیلتھ پہ اور ان کے فیوچر پہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ہی لوگ چھوٹے بچے خودکشی کر رہے ہیں 15 سال 16 سال کے؟ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ جب میں نے ایک اسکول سسٹم رن کیا تھا 3 سال، تو ایک حفظ سیکشن میں ایک بچہ تھا جس نے بولنا بند کر دیا تھا۔ تو پھر لیٹر آن ہوا یہ کہ میرے پاس بہت سے اسکولز آ کے میں ایز اے ایجوکیشن کنسلٹنٹ اسکولس میں جاتا ہوں اور جو ان کے پرابلمس ہوتے ہیں ان کو میں کیٹر کرتا۔ ایک بچہ میں نے دیکھا جو اسکول میں بولتا ہی نہیں تھا، کلاس 1 یا 2 میں وہ آیا تھا، کلاس 3 سے وہ بولنا بند ہو گیا تھا، اور اب وہ کلاس 6 میں تھا۔ وہ اسکول سے باہر بولتا تھا، اسکول میں نہیں بات کرتا تھا۔ 3 سال سے کسی نے اسکول میں اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ ایک بچہ اس کے ساتھ بیٹھتا تھا جو اس کی ترجمانی کرتا تھا، وہ اس کے کان میں بات کرتا تھا۔ اسکول سے باہر وہ بالکل نارمل بچہ تھا، اسکول میں آ کے وہ نہیں بولتا تھا۔ ہم نے ان کے پیرنٹس کو بلایا، پوچھا معاملہ کہ اب جتنا جو بندہ کوآپریٹ کرے، اور ایک ہم نے دیکھا حفظ میں ایسے ہی ہوا کہ آئی تھنک کچھ ایسا میں بہت پریشر دے دیا، تو اس کے نتیجے میں بچہ میں آئی تھنک کوئی 8-10 مہینے تک نہیں بولا تھا۔ ہمارے استاد جامعہ بغیر میں ایک استاد ہے، ان کا بیٹا تھا، وہ بیچارے پریشان رہے تھے، بڑے سینئر استاد ہیں جامعہ بغیر کے، بہت پریشان رہے تھے۔ وہ ایک پتہ نہیں کیا اس کو بیچارے کو مینٹل پریشر دے دیا اس ایج کے اندر، اس نے بولنا ہی بند کر دیا۔ تقریباً 8-9 مہینے سال لگ گئے تھے، اس کے بعد اس نے بولنا اسٹارٹ کیا تھا، اور وہ بڑی ایج کا بچہ تھا، تقریباً ہوگی اس کی عمر 10 سال 9-10 سال۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی ایک بات یا ایک ایسا خوف، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے تو بچے کو بالکل بریک لگوا دیتا ہے۔ اب یہ 2 کیس میں نے اپنے سامنے دیکھے، ایک اچھا خاصا بچہ اور شیخ صاحب کے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ تھی، ان کا ریلیشن بہت اچھا تھا۔ وہاں پہ ایسا کیا ہوا، صاحب نے کیا بولا، کیا معاملات ہوئے، تو وہ ایک دم بیچارہ خوفناک، انہوں نے پتہ نہیں اس کی کوئی نظر لگ گئی، ایسا دیکھ کیا معاملات ہیں کیا چیزیں، بٹ وہ آہستہ آہستہ پھر نارمل ہوا۔ تو یہ دیکھیں ہم بہت اس کو نا بہت ہلکے میں ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ بھائی نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بچوں کے اوپر بہت خطرناک اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ ٹیلیولوجیکل کوشچنس ہیں، مطلب یہ ایسے سوال ہوتے ہیں جس پہ آپ جو ہے نا اپنا جو ہم نے میرے خیال سے پیچھے ہم نے یہ ساتھ
ذکر کر لیا اس کا. اچھا اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے کوئی تقریباً 7 سے 9 سال. تو انہوں نے واقعہ ذکر کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کا کہا. تو میں نے پہلے تو سوچا کہ میں نہیں جاؤں گا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلے گیا. چھوٹے بچے تھے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب صرف ٹیکسٹ پہ غور مت کیجیے گا، غور کیجیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریٹمنٹ کیسا تھا بچوں کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ان کو کچھ بچے مل گئے، ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پیچھے سے جیسے پکڑتے ہیں نا آپ بچوں کو ہلکا سا پیار محبت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حضرت انس کو پکڑا. اور جیسے حضرت انس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے دیکھ کے. اور فرمایا انس، وہ فرمایا انیس، ایک پیارا سا لقب دیا ہوا تھا حضرت انس کو. تو ہم بہت اچھے اچھے نام بچوں کو دے سکتے ہیں، اس سے بہت اچھا جو ہے امپیکٹ کریٹ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے نام. تو فرمایا انیس، تم نے وہ کام نہیں کرنا تھا جو میں نے کہا تھا؟ انہوں نے بولا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میں نے کرنا تھا. تو وہ چلے گئے. اب آپ سوچیں کہ اس پورے سینیریو میں ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، یا ہمارا ریئیکشن کیا تھا یا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے آپ سے خود سوال کر سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک میں رہا ہوں انہوں نے مجھے کبھی ٹوکا نہیں کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری. حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں بولا کہ تم نے انس یہ کام کیوں نہیں کیا، انس تم نے یہ کام کیوں کیا. اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق والا میں نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں. وہ اتنے شفیق اور اتنے با اخلاق تھے. اور انہوں نے مجھے کبھی ٹوکا نہیں، مطلب کبھی غلط کام ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بولا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، اور کبھی یہ نہیں بولا یہ کام کرو یا یہ کام نہیں کرو. اب آپ بھی دیکھیں ایسا واقعہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. آپ سوچیں ہم بھی بچے کو بھیجتے ہیں اور ہمارا بچہ بھی اس طریقے سے جاتا ہے اور کوئی بچوں میں لگ جاتا ہے یا اس کو بھول جاتا ہے یا وہ یاد نہیں رکھتا. آپ نے چلیں مثال لے لیں، آپ بولتے ہیں کہ بھائی پانی پلاؤ، بیٹا پانی پلاؤ. آپ کا بچہ گیا پانی پلانے اور اس کے بعد وہ کہیں اور نکل گیا. ہمارے کیا ریئیکشن ہوگا؟ ہم میں سے اکثر کے ریئیکشن بہت خطرناک ہوتا ہے. تو آپ کہو گے کہ کیا تم نے آواز نہیں سنی تھی میری؟ تمہارے کانوں میں کیا تھا؟ اور آپ اس کو یہ ثابت کر دو گے کہ اس نے بہت بڑا کرائم کر دیا ہے اور اس نے اپنے والدین کی بہت بڑی نافرمانی کر دی ہے. جبکہ یہ بہت نیچرل چیز ہے. جب اب آگے ہم کچھ سلائڈز میں پڑھیں گے، بہت نیچرل چیز ہے یہ، بچوں کے ساتھ یہ ہوگا. آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ اتنی ہائی اٹینشن رکھیں. ہم ان کو کیا کیا القاب دے سکتے ہیں آپ بس یہ سوچ لیں. یا ہم ان کو 2-3 بار کہیں، یا اگر وہ آپ کو منع کر دیں، آپ ان سے بولیں بیٹا پانی پلاؤ، بولے نہیں بابا ابھی میں نہیں پلا رہا، میں اپنا کام کر رہا ہوں. تو پھر ہم غصے سے آگ بگولا ہو جائیں گے بالکل. اور اس کے ساتھ کیا ہوگا اس بچے کے ساتھ؟ حضرت انس دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. ہاں یہاں پہ کان صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ اس کے بعد لکھا ہے فقلت واللہ لا اذهب. تو میں نے کہا فارسلنی یوما لحاجت، بھیجا کسی حاجت کے لیے. فرمایا فقلت واللہ لا اذهب، میں نے کہا میں قسم ہے میں اللہ کی میں نہیں جاؤں گا. پھر اس کے بعد کہا رسول نے فرمایا چلے جاؤ، تو پھر میں چلے گئے. آپ سے اگر کہے کہ بھائی یہ پانی پلا دو، وہ بچہ بولے کہ نہیں میں نے ابھی نہیں پلانا، یا بچہ گھر میں گالی دے دے یا کوئی اس طرح کی بات کر دے یا کوئی ایسی حرکت کر دے جسے ہم بدتمیزی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا بچے کے ساتھ؟ کیونکہ ہم بہت فرسٹریشن میں ہیں اس وقت نا، ہماری اپنی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے،
ہم اتنی فرسٹریٹڈ سوسائٹی ہیں کہ ہم فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں بچوں پہ. ہم ایک دیکھیں تربیت وہ انسان کر سکتا ہے جو خود مینٹلی بہت ہیلدی ہو. آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تھیراپی کروانے کے لیے, تو وہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس دے رہے ہیں جو خود مینٹل النس کا شکار ہو, وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے کیا. میں بالکل چنکس لایا ہوں, اس پہ کبھی موقع ملا تو ہم ان ڈیپتھ بات کریں گے, بچے کی برین کو کھولیں گے کہ بچے کا برین فنکشن کیسے کرتا ہے, کس ایج میں کیا کرتا ہے. بہرحال یہ کہ a young child does not behave according to logic. اب اس کو آپ سمجھیے گا کہ اس کا جو برین ہے وہ ابھی کنسٹرکٹ ہی ایسے نہیں ہوا کہ وہ بہت لاجیکلی بیہیو کرے, اس سے ایکسپیکٹ نہ کریں. ہی بیہیوز اکارڈنگ ٹو کنیکشن. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے امپورٹنٹ کی ہے آپ کا اور آپ کے بچے کا ریلیشن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جابر فرماتے ہیں استغفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 مرہ 74 مرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک مرتبہ 24 دفعہ, ایک مرتبہ 27 دفعہ دعا کری. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا اور میرے لیے دعا کری اللہم علمہ الکتاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو محفل میں بٹھا کے ان سے ان کا اوپینین پوچھا کرتے تھے. چھوٹے سے بچے تھے وہ نا, وہ 12 سال 13 سال عمر ہوگی, 10 سال 11 سال عمر ہوگی. حضرت انس کی کتنی عمر ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں بٹھا کے, اور ضروری نہیں کہ ہر بار ان کا اوپینین مانتے, کبھی کہتے بھئی یہاں تم نے صحیح کہا, یہاں غلط کہا, اور کہاں بھی بہت اچھا دیا, مگر ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہم اس طرف جائیں گے. مگر چھوٹے بچوں کو یہ فیل کرواتے ہیں کہ نہیں تم میٹر کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بچوں کو نہیں دیکھ رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کی تربیت کر رہے تھے. یہ بات یاد رکھیے گا بار بار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کی تربیت کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریلیشن شپ رکھا ہے نا, کہ حضرت فاطمہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, اپنی جگہ سے اٹھ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت فاطمہ کا بوسہ لیتے اور حضرت فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. تو یہ بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ریلیشن شپ تھا نا صحابہ کے ساتھ, وہ بہت اسٹرانگ تھا. تو بچہ جو ہے نا وہ جو سیکھے گا وہ ریلیشن شپ کے نتیجے میں سیکھے گا. آپ کا لیکچر کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ اس کو لیکچر دیتے رہیں لیکچر دیتے رہیں, آپ اس کو تنبیہ کرتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, جب تک آپ اپنا ریلیشن شپ نہیں بنائیں گے نا. ٹھیک ہے, ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ قلبی تعلق کو کہتے ہیں. وہ دل سے یہ مانے, مطمئن ہو وہ آپ سے, آپ کی عزت کرے, آپ کو بڑا مانے اور آپ سے محبت کرے آپ کا بچہ. یہ بات یاد رکھیں کہ بچہ آپ سے نفرت کر سکتا ہے. ایک 5 سال کا بچہ اپنے والدین سے نفرت کر سکتا ہے ان کے عمل کے نتیجے میں. تو اگر حرکتیں ایسی ہوئیں تو کیا ہوگا کہ وہ ہم اس کے لیے ولن بن جائیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنا ریلیشن شپ بچے کے ساتھ بہت اچھا رکھیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بیفور دا ایج آف 7 the child's brain is built through emotional experiences. اس کے بعد پھر not through lectures, punishment or long explanations, his mind absorb what he feels, what he sees and how you treat him. تو پنشمنٹ دینا, اس کو سوری کروا دی, بھائی آؤ اور سوری کرو. ایک 5-6 سال کا بچہ آپ نے بولا آؤ اور سوری کرو, فوراً سوری کرو, سوری کر لی. وہ یہ بول رہا ہے یہ سوری میں نے کی کیوں ہے, وہ لٹرلی سوچ رہا ہے یہ ہوا کیا ہے جو مجھ سے سوری کروا لی ہے. تو اس کو نا ابھی یہ سمجھ نہیں آئی ہے, وہ ابھی بہت لاجیکل نہیں ہو سکتا, وہ ریزننگ نہیں کر سکتا, اس کا برین کنسٹرکٹ ہی نہیں ہوا ہے ابھی تک. ایسے وہ آئے گا, وہ پریشر میں آئے گا, وہ سوری کر لے گا. بٹ کیا ہوگا, کیا وہ کام چھوڑ دے گا؟ دیکھیں ایسے ہی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے گھر میں اگر کوئی پیٹ ہے, آپ اگر فار ایگزامپل بلی آپ نے پالی ہے,
بلی ایک جگہ آ کے پوٹی کر دیتی ہے، آپ نے بھائی یہاں نہیں کرنی، وہ اس کے برابر میں کر دے گی مگر وہاں نہیں کرے گی. پھر آپ نے بولا یہاں نہیں، وہ دوسرے کمرے میں کر دے گی. آپ کو اس کو بتانا ہے کہ تمہاری پوٹی کرنے کی جگہ کہاں ہے، تم نے یہی کرنی ہے، تم نے یہاں نہیں کرنی. آپ بچوں سے سوری کہتے ہیں تم نے یہ نہیں کرنا، وہ اس سے بالکل سملر ایکٹ دوبارہ کرے گا، پھر سوری کرے گا، پھر وہ کرے گا میں یہ کام کروں گا پھر سوری کر لوں گا. بٹ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا نا. کیوں؟ ہم فرسٹریشن میں آ جاتے ہیں، ہماری مینٹل کیپیسٹی نہیں ہے اتنی. اور اس کی بہت بڑی وجہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتائی تھی، ہماری جو یہ اسکرین ٹائم ہے نا یہ بہت زیادہ ہے. ہم تفکر اور تدبر کر ہی نہیں پا رہے ہیں. ہم بچے کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ ہم سے سوال کرے گا، بار بار سوال، وہ 10 قسم کے سوال کرے گا. بابا یہ سورج کیوں روشنی دے رہا ہے؟ بابا یہ میں چل رہا ہوں میرے ساتھ چاند چلتا ہے، یہ کیوں چلتا ہے؟ بابا آپ نے یہ شرٹ کیوں پہنی ہے؟ بابا کل تو آپ نے شلوار قمیض پہنی کیا تھا، آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے. بابا آپ نے کل یہ کیا تھا، آج آپ نے یہ کیا ہے. آپ پھر بچوں سے اکثر کہتے ہیں، بچوں سے وہ اکثر ہمارا کوئی بہت بری عادت کو سب کے سامنے بتا دیتا ہے. فار ایگزامپل وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس کے دادا دادی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دادو آپ تو، اگر ہم گھر پہ بات کر رہے ہیں بھائی ڈرامہ دیکھنا اچھی بات نہیں ہے، گناہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، گانے سننا اچھی بات نہیں، دادو آپ تو کل یہ سن رہی تھی. تو ہم بچوں کیا بولتے ہیں؟ بدتمیزی نہیں کرتے بیٹا، دادو ہیں بڑی ہیں ان کو یہ بات نہیں کہتے. یہی بات ہوتی ہے نا. ہم کوئی ایسا عمل کہ جو ہم کر رہے ہیں اور وہ خراب ہے، اگر بچہ ہمیں بآواز بلند وہ کہہ دے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو بدتمیز کہتے ہیں اور اس کو چپ کروا دیتے ہیں. اس کو نہیں پتا نا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام غلط ہے، اور اس کے بعد پھر وہ یہ کام خود کر رہے ہیں، تو وہ بآواز بلند کی بات کہہ دے گا. پھر جب ہم اس کو دبائیں گے نا آہستہ 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 وہ خاموش ہو جائے گا. وہ آپ سے وہ سوال ہی نہیں کرے گا جو اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. ایک کنفیوزڈ، ایک ڈرا ہوا بچہ پرورش پا کے بڑا ہوگا اور وہ پوری زندگی ایسا رہے گا. جب قومیں ایسی تو نہیں بن جاتی نا. کیوں ہم میں اور مغرب میں بہت فرق ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سو دا فاؤنڈیشن آف پازیٹیو پیرنٹنگ از ناٹ کنٹرول، اٹ از ریلیشن شپ. یہ بات یاد رکھیے کہ ریلیشن شپ بہت بہتر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اے چائلڈ لسنس وین ہی فیلز سیف. جب اس کو پتا ہو کہ جب وہ اپنے والدین کے پاس آئے گا تو وہ انسیکیور نہیں ہوگا، وہ اس کی سنیں گے، وہ اس کو سمجھیں گے اور اس کو خوف میں نہیں مبتلا کریں گے. ہی کوآپریٹس وین ہی فیلز انڈرسٹوڈ. اس کو یہ پتا ہوگا کہ میری جو بات ہے، یہ جو میرا عمل ہے وہ میرے والدین سمجھیں گے، اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہوگی. He learns when he sees you model, when he sees you as a model in your behavior. جب وہ آپ کو ایک بہت اچھا، آپ کو ایز اے ماڈل وہ فالو کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کے بیہیویئر کو بھی فالو کرے گا. He grows when stress is low and love is high. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بچوں کی پرورش کری اور ایسے ہی بچوں کو پالا. کیا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2-3 روایات میں ملتا ہے کہ، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی نواسی کو نماز کے دوران گود میں اٹھایا. اس میں پورا واقعہ ہے، بلکہ اس کتاب کا بھی میں تعارف کراتا ہوں، پھر میں یہ اس کے اوپر آپ کو اس پہ میں روشنی ڈالتا ہوں. تو اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچے کو بوسہ دے رہے ہیں. فرمایا ہمارے تو 10 بچے ہیں، ہم نے تو کبھی بوسہ نہیں دیا. تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو اٹھا لیا ہے. مطلب کہ صرف بوسہ نہ دینے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس شخص کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آتا نا چھوٹے بچے کو لے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں کھجور ڈالتے، اس کے لیے دعا کرتے، اس کو گڑتی دیتے، اس کو بوسہ دیتے. حسن اور حسین آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، بڑی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھے پہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا. تو فرمایا صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا معاملہ. تو فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو کوئی تکلیف یا تردد ہو.
میں اس کے عمل میں حائل نہیں ہونا چاہتا تھا. تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان کے کندھے پہ کھیلتے رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ہی طویل کر دیا کہ اس چھوٹے بچے کے عمل میں کوئی خلل پیدا نہ ہو, کسی بھی قسم سے اس کوئی ایموشنلی ڈیمیج نہ ہو جائے بچہ. تو اللہ کے نبی نے سجدہ طویل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لیتے تھے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولا حضرت فاطمہ سے کہ بھائی اپنے بچوں کو روکو, مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ ہماری مساجد کا ماحول اتنا خطرناک ہے کہ بچہ تو کرے گا نا شرارت, شور مچائے گا, بھاگے گا, دوڑے گا, ٹھیک ہے, کھیلے گا, وہ دیکھے گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کسی دن وہ آپ کی طرح کرنے لگ جائے گا. 1 رکعت پڑھے گا بھاگ جائے گا, 2 رکعت پڑھے گا بھاگ جائے گا. ہم بچوں کو اسپیس, ہم نے اتنا خوف زدہ ماحول بنایا ہوتا ہے کہ بچہ کہتے ہیں نہیں بھائی, اور پھر کسی کا بچہ ہو تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اپنے بچوں کو کیوں لاتے ہو مسجد کا تقدس. بھائی کون سا تقدس مسجد کا آپ بتا رہے ہیں, کہاں سے تقدس لا رہے ہیں مسجد کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدہ طویل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں آیا کہ حضرت فاطمہ سے بولا ہو کہ بھائی ان کو آپ حجرے میں رکھا کریں جب میں نماز پڑھا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر کے اور فرما رہے ہیں کہ میں نے اس لیے سجدہ طویل کر دیا تاکہ یہ ایموشنلی جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو, اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ جس سے اس کو لگے کوئی اس طرح کا معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں روکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے ان کو سائڈ پہ بھی کر سکتے تھے اور اٹھ سکتے تھے نا. اگر آپ کا بچہ بیٹھ جائے کندھے پہ سجدے کے دوران تو آپ اس کو اٹھا کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طویل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھا کے گود میں رکھا. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا. حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی تھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھایا اور یہ ایک سمبولک عمل تھا. محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھانے کے لیے اپنی نواسی کو نماز میں گود میں اٹھایا, کیونکہ عرب اپنی بیٹیوں کو گود میں اٹھانا پسند نہیں کرتے تھے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی بیٹیوں کو بھی گود میں اٹھایا کرو, اور اٹھایا بھی کب؟ نماز میں. انتہائی مبالغہ, نماز میں گود میں اٹھایا. اور انہوں نے دیکھا, کیونکہ عرب کے ہاں یہ ناپسندیدہ کہ وہ اپنی بیٹیوں کو گود میں اٹھائیں. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ دیر فور ان ارلی چائلڈہڈ ہماری بینگ اے پیرنٹ ہماری جاب کیا ہے کہ ہم بہت تحمل سے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے, ہم بچوں کے ساتھ بہت ڈسٹنٹ کریٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کلیئر انسٹیڈ آف لیکچرنگ, پھر ماڈلنگ انسٹیڈ آف پریچنگ. ایک بچوں کے لیے ایک ماڈل بنے بجائے اس کے کہ ہمیشہ ان کو پریچ کرنا, ان کے لیے ہم ایک ماڈل بنے. تو ان شارٹ ٹریٹ دا چائلڈ اکارڈنگ ٹو ہز ڈیولپمنٹ اسٹیج. بچوں کی جو ڈیولپمنٹ اسٹیج ہے اس کے مطابق ہم نے بچوں کے ساتھ اپنے رویے رکھنے. اچھا اب دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں فرنٹل کورٹیکس. جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پہ جانتے ہوں گے, ہمارا جو یہ والا پارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ 25 سال میں جا کے ڈیولپ ہوتا ہے, پورا 25 سال میں جا کے یہ پورا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں بڑا پرابلم ہوتا ہے اس ایج میں. بچوں والدین کو بہت طریقے سے ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو, ہماری شناخت ہو, ہماری آئیڈینٹی ہو, بٹ ابھی یہ والا پارٹ جو ہے پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. اب یہ کرتا کیا ہے؟ سیلف کنٹرول. تو آپ سوچیں 5 6 7 سال کا بچہ اور یہ چیز جا کے 25 سال میں کمپلیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, 20 سے 25 کے درمیان آپ کا یہ جو فرنٹل کورٹیکس ہے یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اور ہم ایکسپیکٹ 5 اور 6 سال کے بچے سے کیا کر رہے ہیں؟ سیلف کنٹرول. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں جو اسکولز ہیں نا, اسکولز کو کہا جاتا ہے اسکول از دا فاسٹسٹ کلنگ مشین. اسکول میں کیا سکھایا جاتا ہے چھوٹے بچے کو؟ بیٹا سیلف کنٹرول. اتنا کلوزڈ انوائرمنٹ, مگر پرابلم ہے کیا کریں, مطلب کیا آپشن نہیں ہے جو ہوم اسکولنگ کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ آپشنز ہی نہیں ہے ہمارے پاس سوسائٹی میں. تو ہمیں اس جگہ پہ بھیجنا پڑتا ہے جو انتہائی
انہیلدی جگہ ہے بچوں کے لیے. اگر ہم کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پہ بات کریں, آپ جتنی بھی ماڈرن سائیکالوجی پڑھ لیں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں, تو وہ کسی بھی حساب سے نا اسکول صحیح بیٹھتا نہیں ہے. بٹ ہم آپشن لیس ہم کیا کریں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تھنکنگ بیفور ایکٹنگ, کسی بھی عمل سے پہلے سوچنا, یہ بھی فرنٹل کورٹیکس کا کام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ, ریشنل ڈیسیجن میکنگ, سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لینا. انڈرسٹینڈنگ دا کنسیکوینسز, نتائج جو ہے وہ کیا ہوں گے کسی چیز کا, یہ بھی فرنٹل کورٹیکس کا کام ہوتا ہے. اس کو ذہن میں رکھتے رہیے گا چیزوں کو, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی کمپلیٹ ڈیولپمنٹ 20 سے 25 سال کے درمیان ہوتی ہے, اور ہم 5 سے 6 7 سال کے بچے کو ٹریٹ کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہم ان سے یہ سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہاں بالکل ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں کیا پرابلم ہوتا ہے. ایمپیتھی, مورل ریزننگ, پلاننگ, ٹھیک ہے, فوکس کرواتے ہیں. فوکس 25 سال میں ایک چیز کمپلیٹ ہو رہی ہے, اور ہم یہ چیز ایکسپیکٹ کس سے کر رہے ہیں, 5 سے 7 سال کے بچے سے. تو ان سمپل ورڈس, دس پارٹ آف دا برین میکس اس سویلائزڈ ہیومن بینگ. کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جتنی ہماری بہتر ہوں گی. اب دیکھیں نا, ایک اچھے انسان کو یہی تو چاہیے. ہم کیا کہہ رہے تھے, آپ میں سیلف کنٹرول ہو, آپ بہت لاجیکل ہو جائیں, آپ بہت اچھے تھنکر بن جائیں, ایمپیتھی ہو, مورل ریزننگ ہو, بہت اچھی پلاننگ ہو, بہت اچھا فوکس ہو, آپ ایموشنس کو مینیج کر پائیں, تو آپ ایک بہت بہترین انسان بن جائیں گے. آپ اکیڈمیکلی بھی بہت ایکسیلریٹ کریں گے. آپ ویسے تھے مسلمان, ویسے تھے انسان, ہر طریقے سے آپ بہتر ہو جائیں گے. وسلم کے اندر اور انبیاء میں ہمیں ملتی ہیں. اور اس کی یہ ڈیولپمنٹ ہے, دیکھیں 7 سے 12 سال میں گینز بیسک لاجک, فیئرنیس, سمپل ریزننگ. اس سے پہلے تو یہ معاملات ہوتے بھی نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 سال کی ایج میں اپنے بچوں کو نماز کی نصیحت تلقین کر دو ان کو, مگر ابھی تک کوئی چیز فرض نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 7 سال میں ہلکا پھلکا یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ نماز کی تلقین کرو. 7 سال میں, 7 سال سے پہلے کیا ہے, 3 سال کی عمر میں بچے کو اسکول ڈال دیا, 2.5 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے, اب یہ بات یاد رکھیے گا, یہ نہ ماڈرن سائیکالوجی نہ ایجوکیشن سائیکالوجی یہ کہہ رہی ہے, وہ بھی اس کے خلاف ہے. یہ تو سب ان کی لکھی ہوئی چیز ہے نا, ڈیولپمنٹ کب ہو رہی ہے برین کی. 2.5 3 4 سال کی عمر میں بچے کو اسکول والے کیا کروا رہے ہیں, ABCD 1 2 3 4 اور یہ تمام چیزیں لکھوا رہے ہیں, اس کو چیزیں یاد کروا رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. کلاس 1 2 3 میں کتنی ایج ہوگی بچے کی, ٹھیک ہے, جبکہ پوری اسلام بھی آپ کو یہ تلقین دے رہا ہے کہ 7 سال کی ایج میں بچے کو نماز کی تلقین کرو. اور آپ کی بلوغت سے پہلے آپ کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بھی آپ کو چھوڑا ہوا ہے کہ جب ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی تم ڈیولپ ہو جاؤ. کوئی ایگزام نہیں لے رہے اللہ تعالیٰ آپ سے, کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ کی بلوغت سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں, چھوڑا ہوا بالکل. مگر ہمارا بچہ بیچارہ 5 6 7 سال کی ایج میں پیپرز دے رہا ہے, ایگزامز دے رہا ہے. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, مگر یہ بہت, کبھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ پرابلمس کیا ہیں, ارلی اسکولنگ کی پرابلمس کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپ اتنے بڑے ہونے کے بعد آپ نے بہت زبانیں بعد میں بھی سیکھ لی ہوئی. کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی زبان سیکھنے میں؟ وہ بیچارہ اس کے اوپر مینٹل پریشر, ایسے بیٹھو, یہ کرو, یہ تمام چیزیں, تمام معاملات. تو خیر, اب لاسٹ میں ہم یہ چیز کر کے پھر اس میں سے میں کچھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اس کا میں تعارف کراؤں گا کتاب کا آپ کو. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کورٹیزول, جو ایک ایسا ہارمون ہے کہ جو اس وقت ریلیز ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پریشر میں ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ چیز ریلیز ہوتی ہے. تو when a child feels scared, shouted at, threatened, compared, ٹھیک ہے, comparison, دیکھیں ہم یہ بھی کرتے ہیں, ہم comparison بھی کر رہے ہیں. ہم بچے کو یہ فیل کروا دیتے ہیں کہ تم اس سے اچھے ہو یا اس سے برے ہو.
اسکول یہ کام بہت خطرناک کرتا ہے. اسکول میں بچہ، اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں. اب میں لٹرلی میں اسکولس کا نام نہیں لے رہا ہوں کیمرے کے سامنے. میں اسکولس گیا، میں نے ان سے بات کی، میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا بھائی اپنے بیٹے کو لے گیا. میں نے چھوٹا ابراہیم، اس کو میں لے کے تو بہت جگہ جاتا ہوں، بٹ میں نے ابھی تک ایڈمیشنز نہیں کروایا. میں سے کبھی گھر والے امی ابو، مجھے میرے امی ابو کہتے ہیں کہ آپ لے کے جائیں تو میں لے کے چلے جاتا ہوں. پھر وہاں پہ وہ ایج اتنی ہے اور یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، تو میں کبھی ان سے اس بارے میں بات کرتا ہوں. لٹرلی ان کو اس کی الف نہیں پتہ. اب یقین کریں، میں بڑے بڑے اسکولس آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو کچھ نہیں پتہ کہ اس وقت آپ اسلام تو ایک طرف، جو ماڈرن سائیکالوجی ہے، یہ جو ایجوکیشن سائیکالوجی ہے، جو ان میں ریفارمز ہوئے ہیں پچھلے 50 60 70 سال میں بھی، ان کو کچھ نہیں پتہ. وہ اس کے بالکل برعکس کر رہے ہیں. وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے بچے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو وہ مار دیں گے، قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے بچے. وہ اس قابل، وہ سوال کیسے کرے گا؟ وہ بولے گا بھائی 2 + 2 = 4. وہ آپ سے آپ کا بچہ سوال کر نہیں سکے کہ بتائیں کہ 2 + 2 4 ہو کیسے گیا. اس کا سوال، اس کا جواب کس کے پاس ہے کہ 2 + 2 4 کیسے ہوا؟ ہاؤ. ہم میں سے کسی نے سوچا کہ 2 + 2 4 کیسے ہوا؟ ہم کہیں گے کیونکہ یہ ایڈیشن کا سائن ہے. تو بچہ آپ سے پوچھے اچھا یہ ایڈیشن سے ہی یہ کیوں ہوتا ہے؟ سورج کیوں چمک رہا ہے؟ ہمارے چاند رات میں ہی کیوں نکلتا ہے، دن میں کیوں نہیں نکلتا؟ بچے اس طرح کے سوال کرتے ہیں. وہ بہت بڑا سوال کھڑا کر دیتے ہیں. انٹرٹین کرے گا اس کو، اتنا ایگزاسٹ ہو کے گھر میں آتا ہے، پیرنٹس بھی ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس کو ٹیوشن بھجوا دیتے ہیں. پھر بہت چھوٹی عمر میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو قرآن ختم کروا دیں، جیسا ٹیڑھا میڑھا ختم کروائیں، ختم کروا دیں. بڑے ہو کے تو کچھ کرنا ہی نہیں اس میں سے، سپارہ بھی ختم کروا دیں، قرآن بھی ختم کروا دیں، ہر چیز اس کو جلدی جلدی کروا کے ٹیوشن آگے پیچھے. ایک بچے کو آپ وینٹیلیٹر پہ لے آتے ہیں ذہنی طور پہ، اسی لیے کوئی بڑا ذہن پیدا ہی نہیں ہوتا. اور ہماری نظر میں، جو میں نے پچھلی بار آپ کو لیکچر میں بتایا تھا، ہمیں یہی نہیں پتا کہ علم میں اور معلومات میں کیا فرق ہے. علم سے بردباری آتی ہے. ہمارے بچوں کے پاس معلومات ہے، بہت سی معلومات ہے، اسکول بہت سے معلومات دیتے ہیں. یہ بتائیے جتنے جو اسکولز ہیں، کبھی اس نے ایک میچیور انسان، ایک بہترین انسان ڈیولپ کیا ہے؟ اس کا کام ہی نہیں ہے. وہ بہت سے فیکٹس بتا دے گا، معلومات دے دے گا. تو خیر یہ چیزیں ریلیز ہوتی ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جب بچے میں بہت چھوٹی ایج میں یہ چیز ریلیز ہوگی نا، تو پرابلم کیا ہوگا؟ تھنک آف اے کارٹیزول ایز اے ڈینجر الارم ان سائڈ دا برین. دس الارم ٹیلز دا باڈی سم تھنگ از رانگ. یہ اس وقت ریلیز ہوتا ہے. when this alarm goes off, the brain shifts into survival mode. اب سروائیول موڈ میں کیا ہوتا ہے؟ فوکس نہیں ہو سکتا. سروائیول موڈ میں آپ فوکس نہیں کر سکتے. جب آپ فوکس نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اب آپ نے ابھی سنا تھا نا کہ وہ 15 سال کی ایج کے بچے نے خودکشی کر لی، فلاں بچے نے خودکشی کر لی، بچے سوسائڈ کر رہے ہیں. آپ اب یہ تمام چیزیں دیکھیں. پرابلم کیا ہے؟ That part of the brain, the frontal cortex, literally goes offline for a few minutes. اگر آپ کے اوپر بہت اسٹریس ڈالا جائے، بہت پریشر ڈالا جائے. میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کی 2 بچوں کی مثال جو خود میرے سامنے تھی. ایک کا تو ہم نے کیس ڈیل کیا تھا. وہ بچہ اس کی جو ہے نا وہ قوت گویائی چلی گئی 1 سال کے لیے. آپ سوچیں اس بات میں کہ جب یہ بچوں کا ہارمون ریلیز نہیں ہونا چاہیے، یہ ریلیز کیوں ہو رہا ہے ہارمون؟ یہ تو بعد میں اس کو ضرورت پڑے گی نا اس کی. تو بہت چھوٹی ایج میں جب اس کے اوپر پریشر ڈلے گا، یہ تمام چیزیں ہوں گی اور یہ ہارمون ریلیز ہوگا. اس کے نتیجے میں وہ اپنا فوکس کھو دے گا، ہڑبڑا جائے گا، ٹھیک ہے، پینک ہو جائے گا. اور اس کے نتیجے میں وہ جو میرے سامنے کیس آیا کہ اس بچے کی بولنے کی قوت ہی چلی گئی.
وہ تو 1 سال بعد آئی. دوسرا بچہ اسکول میں آتا, کلاس 3 میں اس نے بولنا بند کیا تھا, کلاس 6 تک وہ اسکول میں نہیں بولا تھا, باہر بولتا تھا. بچے خودکشی کر لیتے, بچے سوسائڈ کر لیتے. میٹرک کے بچے کی آپ نے پڑھا ہوگا, میٹرک کے, بھائی میٹرک کا بچہ سوسائڈ کیوں کر رہا ہے آپ بتائیں. یہی ریزنز ہیں. ایک بہت بڑے بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, وہ سوسائڈ کر لیتا ہے کیونکہ ہمارا کورٹیزول ریلیز ہوتا ہے, ہم کتنا مینیج کریں گے. تو چھوٹے بچے کے ساتھ کیا ہو. اس کے بعد وہ جو میں آپ کو سنا رہا تھا حدیث, تو آپ دیکھیں امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے, باب ما یکرہ من لعن شارب الخمر, کہ شراب پینے والے پر لعنت سے کراہیت, وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنَ الْمِلَّةِ, اور وہ ملت سے خارج نہیں. امام بخاری نے باب باندھا ہے. ابن حجر نے کیا کہتے ہیں کمال کی شرح کی ہے اس حدیث کی, بہترین شرح کی ہے, اس میں سے اتنے مسائل نکلتے ہیں. تو امام بخاری یہ باب باندھ رہے ہیں. تو اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کی کریکٹر کا اتنا تحفظ کر رہے ہیں, اور اپنے وہ صحابی کے جو مستقل ایک گناہ میں ملوث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کریکٹر کو سیو کرتے ہوئے اس کی وہ بات جو ہے وہ سب کو بتا رہے ہیں کہ جو اچھی ہے, اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کریکٹر کو الگ کر دیا اور اس کے گناہ کو اس کی ذات سے الگ کر دیا. فرمایا گناہ کر رہا ہے مگر یہ اچھا انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ بس میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ایجوکیشن سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں بچوں کو ان کی اچھی چیزوں پہ اپریشیٹ کریں, کیونکہ وہ کوئی برا کام کرتے ہی نہیں ہے انٹینشنلی, وہ برا کام نہیں کرتے. اسکولس کو بھی یہ چاہیے ان کی اچھی چیزوں پہ ان کو پروموٹ کریں. کم سے کم اسکول نہیں کر رہے ہیں مگر پیرنٹس تو اس چیز کا خیال کریں نا. پیرنٹس اگر بچے کی کسی غلط بات کا اعلان کر دیں, آپ صرف 2 بندوں میں, ایک بچہ ہے اس نے کوئی غلط کام کیا, اس کا بھائی بہن یا اس کے دادا دادی, آپ صرف آپ اور آپ کی وائف ہی کر دیں گے, تو وہ آپ تو کل دنیا ہے نا اس کی. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب کہ اگر ہم اس حدیث کو ڈیپتھ میں جائیں نا, اس پہ آپ 1 گھنٹے کی گفتگو کر سکتے ہیں. اس میں سے اتنے پہلو نکلیں گے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریکٹر کو سیو کر رہے ہیں. کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ میں فرماتے ہیں کہ شیطان کا ساتھ مت دو تم اپنے بھائی کے معاملے میں. کیا اس سے ہمیں ثابت ہوا, اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور سب کہہ دیں گے گناہ گار ہے گناہ گار ہے گناہ گار ہے, اس کی شرمندگی اور ندامت ختم ہو جائے گی نا. تو اس کا خلاصہ یہ ہے, خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نا بس سوچنا ہے, فوکس کرنا ہے. بس ایک سب سے بنیادی کام یہ کر لیں کہ ہم یہ جو کچھ 2-4 سوال تھے نا, ہم اس کے بارے میں سوچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں, بہت بار پڑھی ہوگی ہم نے. میں بھی بتا دوں بہت بار چیزیں ہم پڑھتے ہیں مگر ہم صرف پڑھنے سے, اگر یہی ہو رہا ہوتا نا تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب سے, اب میں یہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہا مگر ہمیں ایسے کیوں فیل ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مسجد میں بالکل آگے والی صف میں ہوتے ہیں, سب سے خطرناک اخلاق ان کا کیوں ہوتا ہے؟ غصے میں ڈانٹتے ہیں, یوں کر کے دیکھتے ہیں. ایسے کیوں ہوتا ہے؟ سب سے نرم تو ان کو ہونا چاہیے. اتنا کانٹرڈکشن کیوں ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے انسان مذہبی ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے اخلاق کہیں نکل جاتے ہیں. دیکھیں یہ کڑوی حقیقت ہے, اب اس کو کتنا چھپائیں گے ہم ایک دوسرے سے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مذہب کا لبادہ. جان ایلیا کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, کہتا ہے اب فقط عادتوں کی ورزش ہے, روح شامل نہیں شکایت میں. ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. تو کوشش کریں اسلامی جو لبادہ ہے اس میں کمی زیادتی ہو جائے, اللہ معاف کر دے گا. اپنے اخلاق کو اچھا کریں, رفتہ رفتہ جو ہے نا, رفتہ رفتہ.
آپ اس طرف آئیں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اور آپ کا بچہ صرف آپ کا بچہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اللہ کا بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ آپ سے سوال کریں گے. کلکم مسئول عن رعیتی، ہر بندے سے سوال ہوگا اس کے حوالے سے. صرف اپنے گھر کی فکر کریں، اپنی بیگم کی، اور بیگم اپنے شوہر کی، اور اپنے بچوں کی. یہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. باقی تمام چیزیں آپ کے لیے بعد میں آئیں گی. باقی تمام انقلاب، دنیا کو فتح کرنا، یہ سب چیزیں انقلاب یہ بھی چھوڑ دیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، صرف اپنے بچوں پہ فوکس کریں، اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں، اس کے بعد جو بھی کرنا ہے کرتے رہیں. تو آخر میں یہ ایک کتاب ہے، اس کو آپ سب ضرور پڑھیے گا. ڈاکٹر فضل الہی صاحب، یہ علامہ احسان الہی ظہیر کے بھائی ہیں، بہت بڑے مفکر عالم دین. ہم نے جب اپنا مہد مکمل کیا جامعہ ابی بکر سے درس نظامی، تو انہوں نے ہمیں یہ کتاب پورا سیٹ ایک کتاب تحفے میں دیا تھا. تو یہ کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. آپ یہ کتاب پڑھ لیں گے نا تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً انہوں نے اتنی خوبصورت طریقے سے اس میں ابواب باندھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کس وقت کس کے ساتھ کیسا تھا. بہت خوبصورت کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی. تو کوشش کریے یہ کتاب کا مطالعہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں استقامت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی ہے کہ اس کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.